حاضرین مجلس، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہمارا آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، قواہت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں ہدیہ درود و سلام کی ڈالی نور کی تھالی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کی اہمیت اور فضیلت سماعت فرمائیں۔ جتنے احکام شرعیہ ہے وہ سب زمین پر نازل ہوئے، لیکن ایک تحفہ ایسا ہے جو شب معراج عرش اعلیٰ پر نازل ہوئی، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ حضور کی معراج تو دیدار الہی ہے، لیکن ہماری معراج نماز ہے۔ ہماری معراج کیا ہے؟ نماز ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، کیونکہ امت کی معراج نماز میں ہے، اور بندہ جب نماز میں ہوتا ہے اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے۔ نماز فرض ہوئی 50۔ کتنے وقت کی نماز فرض ہوئی تھی؟ 50۔ حضور خوشی خوشی لے کر آنے لگے، معراج کی نماز، رات نماز فرض ہوئی نا، شب معراج نماز فرض ہوئی، 50 وقت کی نماز کو لے کر حضور خوشی خوشی آنے لگے۔ راستے میں ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، فرمایا اے حبیب، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے پاس سے کیا تحفہ لائے؟ حضور نے فرمایا 50 وقت کی نماز۔ حضور نے فرمایا 50 وقت کی نماز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے 50 وقت کی نماز بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی کیوں پوچھا؟ بات سمجھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی کیوں پوچھا؟ بہت سے انبیاء کرام اور تھے، کسی نے نہیں پوچھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا۔ پہلی بات تو یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجربہ تھا نماز کے بارے میں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 2 وقت کی نماز فرض تھی۔ کتنے وقت کی؟ 2 وقت کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میری امت 2 وقت نماز نہیں پڑھ پا رہی تھی، تو 50 وقت کی نماز کیوں کر پڑھیں گے؟ اور دوسری وجہ یہ کیونکہ نماز کم کرانے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 5 بار، مطلب 5 وقت کی نماز ایک بار میں کم کرائے تو 5 کر کے 9 بار گئے، تب جا کے کتنے وقت کی نماز کم ہوئی؟ 40 پر 5۔ تو مقصد یہ تھا کہ اے محبوب، تم اللہ کا دیدار کرو اور تمہاری آنکھوں سے میں خدا کا دیدار کروں، یہ بھی مقصد تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو بعد میں 5 رہ گئی، پورا نماز کم کرانے کے بعد لاسٹ میں کتنے رکعت رہی؟ 5۔ تب بھی حضرت موسیٰ کہنے لگے ابھی بھی زیادہ ہے اور کم کرائیے، تو حضور نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اچھا تحفہ نماز کا دیا، کم کراتے کراتے 5 وقت رہ گئی، اگر 5 وقت میں بھی اور کم کرا دو تو پھر کیا رہ جائے گا؟ اسی لیے حضور نے کیا فرمایا، اب کم کرانے میں مجھے حیا آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب، پڑھے گی آپ کی امت 5 لیکن ثواب ملے گا 50 وقت کا۔ اب 5 میں حکمت کیا ہے؟ 5 ہی کیوں رہ گئے؟ 5 ہی وقت کی نماز کیوں رہ گئی؟ تو سنیے، حواس 5 کتنے ہیں؟ 5 ہے۔ حواس 5 سمجھتے ہیں؟ جیسے دیکھنا ایک حواس ہے، سننا یہ ایک حواس ہے، سونگھنا یہ بھی حواس ہے، چکھنا، چھونا، یہ حواس 5 ہے۔ کتنے ہوئے یہ؟ 5۔ اور نماز کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی۔ تو اگر کوئی بندہ مومن 5 وقت نماز، توجہ چاہوں گا، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا رہے تو اس کے حواس 5 جو ہے اس کو بھی روحانیت کی طرف لے جانے میں مدد ملتا ہے۔ حواس 5 کو بھی روحانیت کی طرف چلنے، یعنی حواس 5 بھی روحانیت کی طرف چلنے لگتا ہے۔ جب انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو حواس 5 ہے، تو یہ حواس 5 جو ہے روحانیت کی طرف چلنے لگتا ہے۔ اگر صحیح معنی میں نماز کا پابند ہو جائے تو، اگر صحیح معنی میں انسان 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے لگ جائے تو، اب دیکھیے انسان کی ضروریات کتنے ہیں؟ وہ بھی 5 ہے۔ انسان کی ضروریات وہ بھی 5 ہے۔ ضروریات انسان میں سے ایک کیا ہے؟ کھانا۔ کھانا انسان کے ضروریات میں ہے، پینا، گھر، لباس اور بیوی، یہ 5 چیزیں انسان کے ضروریات میں ہیں۔ یہ جبلت ہے، رحمانی طریقے سے حاصل کرے یا شیطانی طریقے سے۔ اب چاہے کھانا جائز طریقے سے انسان حاصل کرتا ہو یا حلال طریقے سے حاصل کرے، یہ الگ موضوع ہے، لیکن یہ 5 چیزیں انسان کی
ضروریات زندگی میں سے. لیکن یہ جبلت ہے، یہ ضروریات زندگی میں سے ہے. بھوک لگی ہے تو کھانا کھائے گا، انسان کو بھوک لگی ہے تو کھانا کھائے گا. تو یہ 5 اس کی ضروریات ہے. اور نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہے. آدمی 5 چیزوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے 5 نمازیں ادا کرے. 5 چیزوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے 5 وقت کی نمازیں ادا کرے. اور آگے چلیے، امتحانات کتنے ہیں؟ امتحانات کتنے ہیں؟ انسان کے انتقال کے بعد امتحانات کتنے ہیں؟ وہ بھی 5 ہے. نمبر 1 موت، دوسرا قبر، تیسرا حشر، چوتھا پل صراط، 5واں میزان. یہ امتحانات ہے. اور نمازیں کتنے ہیں؟ 5 ہے. اب جو نمازی ہے وہ 5 چیزیں آسانی سے پار کر جائے گا. جو 5 وقت کا نماز کا پابند ہے، جو 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتا ہے، تو یہ 5 امتحان وہ آسانی سے پار کر جائے گا. موت کو بھی، قبر کو بھی، حشر سے بھی، پل صراط سے بھی، میزان سے بھی. کون پار کرے گا؟ جو 5 نمازوں کا پابند ہے. لیکن انسان کو جب قبر میں رکھی جاتی ہے، اگر پاؤں کی طرف سے عذاب آنے لگتی ہے تو نماز آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اسے اندر نہیں آنے دیتی. ایک طرف سے روزہ آ جاتا ہے اور عذاب کو دور کر دیتا ہے. ایک طرف سے قرآن آ جاتا ہے، عذاب کو دور کر دیتا ہے. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے جو صبح و شام قرآن پڑھتا ہے. جو قرآن پڑھتا ہے، ہم بھی عادت بنا لیں، ہماری صبح ہو تو فجر کی نماز کے بعد ہم سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کریں. اور یہ فجر کا وقت یہ اتنا اچھا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں زیادہ کسی کا فون بھی نہیں آتا ہے. تو صبح سے لے کر فجر کی نماز سے لے کر 9 بجے تک نہ کوئی آفس کا ٹائم ہوتا ہے، نہ کسی نوکری کا ٹائم ہوتا ہے، کسی کا وقت نہیں ہوتا، بلکہ انسان یہ ٹائم میں فری ہوتا ہے. تو انسان مسلمان کیا کرے؟ یہ وقت میں نماز پڑھے فجر کی اور قرآن کی تلاوت کرتا رہے. قرآن کی تلاوت کرے، کیونکہ قرآن کی تلاوت سے بھی انسان عذاب قبر سے بچتا ہے. کہتے ہیں جو سورہ بقرہ کی تلاوت، سورہ ملک کی تلاوت کرتا رہے یا سن لے، وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے. اس لیے چاہیے کہ ہر عشاء کے بعد سونے سے پہلے سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ سورہ ہے 29ویں پارے کے شروع میں. اس سورت کو پڑھ لیں یا کسی سے پڑھوا کر سن لیں تو انشاءاللہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. پھر صدقہ خیرات اعمال صالحہ آ کر انسان کے قبر میں کھڑے ہو جاتے ہیں. عذاب جدھر سے بھی آتا ہے، جدھر سے بھی آنا چاہتا ہے، اسے روک دیا جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ مومن کی قبر ہے. پھر اس کی قبر کو جنت کی باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے. جنت کی باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے. دیکھیے دوست 3 طرح کے ہوتے ہیں.
दोस्त कितने तरह के हैं? 3 तरह के हैं। एक दोस्त वो होता है जो इंसान की रूह निकलने तक उसकी दोस्ती रहती है। जब तक रूह है तब तक दोस्ती, रूह निकल गई दोस्ती खत्म, दोस्ती खत्म। और एक दोस्त वो है उसकी दोस्ती कब्र तक साथ जाती है। और एक तीसरा दोस्त भी है जिसकी दोस्ती दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी और हश्र में भी काम आएगी। वो हर जगह साथ रहेगा। 3 दोस्त है, 3 तरह की। पहला दोस्त जिसकी दोस्ती सिर्फ रूह निकलने तक है, रूह निकलने के बाद खत्म, वो इंसान का माल है, वो इंसान का माल है। रूह निकलने तक ही, रूह निकलने के बाद दोस्ती खत्म। अब मरने वाला मर गया, उसकी औलाद पर उसका कब्जा, उसके माल पर उसकी औलाद का कब्जा। यहां तक कि अगर अच्छी घड़ी पहना है उसे भी खोल ले रहे हैं, चांदी या सोने की अंगूठी पहने हैं उसे भी खोल ले रहे हैं, मोबाइल है, आईफोन है, लैपटॉप है, जो कुछ भी है सब पर औलाद कब्जा कर ले रहे हैं। लेकिन जो कपड़े उसके बदन में रहता है उसे नहीं लेते हैं, उसे किसी और को दे देते हैं या तो फेंक देते हैं। अब देखिए दूसरी दोस्ती जो कब्र तक साथ जाती है, वो आपके ये दोस्त अहबाब है, आपके साथी है जो कब्र तक मिट्टी देकर आते हैं। और ज्यादा दोस्ती है तो कभी कभार आपके कब्र पर जाकर आपके लिए दुआए मगफिरत भी कर दे। लेकिन एक दोस्त ऐसा है जो इंसान के कब्र में भी साथ, हश्र में भी साथ, पुल सिरात के भी साथ, दुनिया में भी साथ। वो क्या है मालूम? वो नेक आमाल है, वो नमाज है, वो आमाल सालिहा है। हमारे माशरे में उमूमन ये देखा जाता है कि जो गरीब लोग होते हैं वो नमाज को जा रहे होते हैं, जो गरीब होते हैं वो नमाज को जा रहे होते हैं, जो ज़ईफ होते हैं, कमजोर होते हैं, ये लोग मस्जिद को जा रहे होते हैं। और जो अच्छा खाता पीता वाला होता है वो सो रहा होता है, या फिर और किसी मसरूफियत होती होगी उनकी जिसकी वजह से वो नमाज नहीं पढ़ रहे होते। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं, आप अपने घर किसको ज्यादा आने देंगे? आप अपने घर किसको ज्यादा आने देंगे? जिसको आप पसंद करेंगे उसी को ना आने देंगे, जिससे आपकी दोस्ती अच्छी है। 5 वक्त आप किसको अपने घर आने देंगे? जो ज्यादा आपका करीबी होगा वही आपके घर आएगा। लेकिन मैं अपनी जिंदगी में किसी को नहीं देखा जो 5 वक्त अपने पास किसी को बैठते देखा। यहां तक कि अपने बाप के पास, मां के पास भी एक आध बार इंसान बैठता है। बाप बेटा है, दिन में 1 आध बार बैठता है, बेटा बाप के पास बैठता है, मां के पास बैठता है, यहां तक कि बीवी के पास भी दिन में 1 बार बैठता है इंसान, 1 बार बैठता है। ऑफिस से आने के बाद या अपने काम खत्म करने के बाद 1 ही बार बैठता है। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को 5 बार बुलाता है। अल्लाह ताला अपने बंदे को 5 बार बुलाता है अपने पास। कितने बार बुलाता है?
5 بار بلاتا ہے. کتنے بار؟ 5 بار اپنے پاس بلاتا ہے. باپ بھی بیٹے کو 5 بار اپنے پاس نہیں بلاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 5 بار بلاتا ہے. محبوب اپنے محب سے پیار کرتا ہے، اسے اپنے پاس بار بار بلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. بس تو میرے یہاں آتا رہے، بس تو میرے پاس آتا رہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسجد میں آتا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں وہی آتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے. مسجد میں بہت سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں جسے میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مسجد میں پہلے آتے ہیں اور دیر میں مسجد سے جاتے ہیں، سب سے آخر میں جاتے ہیں. یہاں تک کہ دعا ختم ہو جاتی ہے، دعائے ثانی ختم ہو جاتی ہے، صلاۃ و سلام ختم ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں سے رابطہ زیادہ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے. لیکن ایسے لوگ اگر کبھی کبھار نہ دکھے، نظر نہ آئے، تو بے چینی ہوتی ہے. میں سوچتا ہوں جو رب کی بارگاہ میں پہلے بیٹھتا ہے اس کی بات کچھ اور ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے بیٹھتا ہے اس کی بات کچھ اور ہے. حدیث احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب تم نماز پڑھو، جب تم نماز پڑھنے لگو تو یوں سوچو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر اتنا نہیں تو کم سے کم اتنا ضرور سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم خدا کو دیکھ رہے ہو. ہم سوچتے ہیں ہم تو خدا کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. خدا کو تو ہم نہیں دیکھ پا رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. بادشاہ کے دربار میں ایک نابینا شخص آ کر بیٹھا. نابینا جسے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن یہ کیا کم ہے کہ بادشاہ اسے دیکھ رہا ہے. یہ کیا کم ہے کہ بادشاہ اس نابینا کو دیکھ رہا ہے. کسی نے کہا محب سے تیرا محبوب دیکھا اور اندیکھا کر دیا. محب سے کہا کہ تیرا محبوب تجھے دیکھ کر اندیکھا کر دیا. تو محب نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا دیکھا اور اندیکھا کر دیا. پھر انہوں نے کہا کیا؟ دیکھا اور اندیکھا کر دیا. پھر اس نے پلٹ کر کہا کیا؟ تیرا محبوب تجھے دیکھ کر اندیکھا کر دیا. تو اس نے کہا میں نے صرف یہی سنا کہ دیکھا، تیرا محبوب تجھے دیکھا، تیرا محبوب تجھے دیکھا. اس کے آگے کیا ہے میں نہیں سنا، اس کے آگے کیا ہے میں نہیں سنا. یعنی میرے لیے اتنا کافی ہے کہ میرا محبوب نے مجھے دیکھا ہے، اب اس کے آگے کیا ہے مجھے نہیں معلوم. تم نے جب کہا دیکھا پھر اس کے آگے نہیں سنا. حضور اکرم
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे घर के आंगन में अगर पानी का तालाब हो और तुम उस पानी के तालाब में 5 बार दिन में नहाओ। जिन्होंने फरमाया किसी के घर के आंगन में पानी का हौज हो और वो शख्स 5 बार उसमें गुस्ल दे यानी पानी नहाए, तो बताओ क्या उसके बदन में कोई मैल बाकी रहेगा? तो सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह कुछ भी मैल बाकी नहीं रहेगा। तो हुजूर ने फरमाया कि नमाज की मिसाल उसी तरह है, नमाज की मिसाल भी उसी तरह है कि बंदा जब 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, उस नमाज के जरिए से अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है, यानी उनके गुनाहों को धो देता है। एक मर्तबा पतझड़ के जमाने में, पतझड़ का जमाना जब दरख्त से पत्ते झड़ने लगते हैं, थोड़ी सी हवा से भी पत्ते झड़ जाते हैं, ऐसे वक्त में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी को पकड़ा और उसको हिलाया। दरख्त की टहनी को पकड़कर हुजूर ने हिलाया तो उससे पत्ते झड़ने लगे, पत्ते झड़ने लगे। फिर हुजूर ने फरमाया, अबू ज़र, लब्बैक या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूं। हुजूर ने फरमाया जिस तरह इस दरख्त के पत्ते गिर रहे हैं, तो जो शख्स नमाज पंजगाना की पाबंदी करता है उसी तरह उसके गुनाह भी झड़ जाते हैं, उसके गुनाह भी झड़ जाते हैं। एक सेठ साहब सफर को जा रहे थे, ड्राइवर भी साथ था। ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है, सेठ साहब गाड़ी में बैठे हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद एक पेट्रोल बंक आया, तो ड्राइवर ने कहा मैं यहां गाड़ी रोकता हूं ताकि नमाज पढ़ लें। सेठ साहब ने कहा और जरा सामने चलो। और एक पेट्रोल पंप आया, कहा यहां रोको, नहीं और जरा सामने चलो। और सामने गए, कहा यहां पढ़ लें, नहीं और थोड़ा सामने चलो। यहां तक के दूर निकल गए और एक पेट्रोल पंप में जो है उन्होंने गाड़ी रोकी। बेचारे ड्राइवर गाड़ी से उतरे, पास ही में एक मस्जिद दिखाई दी, नमाज के लिए चले गए, नमाज के लिए चले गए। इधर सेठ साहब दम मारने लगे। थोड़ी देर के बाद सेठ साहब अभी तक नहीं आए। ये कहते हुए सेठ साहब आगे बढ़े और जाकर कहने लगे, कौन है जो तुम्हें मस्जिद से बाहर नहीं आने दे रहे? सेठ साहब ने क्या कहा, कौन है जो तुम्हें मस्जिद से बाहर नहीं आने दे रहे? तो ड्राइवर ने क्या प्यारा जवाब दिया, वही जो तुझे अंदर आने से रोक रहा है, वही जो तुझे अंदर आने से रोका हुआ है, वो मुझे मस्जिद से बाहर आने नहीं दे रहा है। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज पढ़ना ये मुकद्दर की बात है। मस्जिद में वही लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला पसंद फरमाता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक होता है आजमाइश, एक होती है मुसीबत। बुजुर्ग का कौल है कि एक इंसान आजमाइश में पड़ जाता है और एक मुसीबत में पड़ जाता है। अगर आजमाइश है तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है उस पर, और अगर मुसीबत है तो ये फिर मुसीबत
جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو کیسے پتا چلے کہ یہ آزمائش ہے، یہ مصیبت ہے؟ آزمائش ہے، یہ مصیبت، ہم کو کیسے پتا چلے؟ انہوں نے کہا کہ جب تم تنگ دستی میں ہونے کے باوجود، تنگ دستی میں ہونے کے باوجود اس کی عبادت کو نہ چھوڑو۔ تنگ دستی میں رہنے کے بعد بھی اگر تم اللہ کو یاد کرنا نہ چھوڑو، اللہ کا ذکر کرنا نہ چھوڑو، تو سمجھ لینا کہ یہ آزمائش ہے۔ آزمائش ہے کہ انسان تنگ دست ہے، اس کے بعد بھی اللہ کی عبادت نہیں چھوڑ رہا ہے، اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ رہا ہے، تو یہ آزمائش ہے۔ اور مصیبت وہ ہے کہ انسان تنگ دست ہونے کے بعد اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے، اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے۔ یعنی جو پریشانیاں انسان کو اللہ کی عبادت سے دور کر دے، اللہ سے دور کر دے، وہ مصیبت ہے۔ اور جو پریشانیاں انسان کو اللہ سے اور قریب کر دے، وہ آزمائش ہے، وہ آزمائش ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں ہم اس کی عبادت کریں، اس کا شکر ادا کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز اللہ تبارک و تعالی کا یہ اہم عبادت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جس کی فضیلت پر